پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ایک بہت لمبی بریک تھی جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. معذرت کے سوا میں کچھ نہیں کر سکتا. کمرشل بریک تھی تو آپ جانتے ہیں کہ کمرشلزم کا دور ہے. اچھا اب کیونکہ ٹائم بہت زیادہ کھا گئے ہیں کمرشل, تو اب ایک چیز رہ گئی تھی جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ آج دوبارہ جو کابینہ ہے اس کے ارکان کی تعداد ہوگی ہے جی 50. جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت ان کا کیا موقف تھا, ذرا سنیں. ہماری کیبنٹ میں ابھی بھی دوسری بھی بات, انشاءاللہ جب ہم جیتیں گے صرف 17 لوگوں کی کیبنٹ ہوگی, 17 منسٹرز ہوں گی. ٹھیک ہے, صرف 17. ٹھیک ہے, آپ 50 ہو گئے. میری بات سن لیجیے. ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ سنگل ہینڈیڈلی طریقے انصاف کی, ہماری الائنس میں گورنمنٹ ہے, اور جب بھی الائنسز میں گورنمنٹ ہوتی ہیں کہ مسائل اگر میری 2/3 میجورٹی ہو, لیٹس ہو, میں آپ کو 17 وزیری خان صاحب کی جو بات ہو کر کے دیکھیں. ہم جو باتیں کرتے ہیں, ہم نے کہا کہ ہم نے معاونین نے خصوصی اس ملک میں یہ چیزیں پہلے کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوئی کہ وہ اپنے ایسٹس کلیئر کریں گے, اپنی شہریت ڈسکس کریں گے, اس ملک میں کمیشنز بنے گی, ان کی رپورٹس پبلک ہوں گی. یہ چیزیں تو وہ جن کو اکنالج کرنا چاہیے عامر میر صاحب. اور الٹا آج دیکھیں 11 ابھی مرتضیٰ واب صاحب آپ کے ساتھ ہیں, ہم نے کیا, آپ کے سامنے آئی ساری چیزیں, ہائی کورٹ کا فیصلہ, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. مرتضیٰ واب صاحب کے پاس 11 ایس اے پی ایمز ہیں اس وقت سندھ گورنمنٹ میں. ہم پہ روز تنقید کرتے ہیں پر یہ کر نہیں سکتے ہیں. یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو چاہتا ہے کہ یہ سسٹم بہتری کی طرف جائے. جو آپ نے بات کی واقعی 50 کی کیبنٹ ہوگی, نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور ہم یہ سمجھ دیکھیں نا, خان صاحب نے کہا تھا وہ کوئی کیمپ آفس نہیں بنائیں گے, کوئی کیمپ آفس نہیں. بنی گالا کا جو خرچہ ہے خان صاحب اپنا خود اٹھاتے ہیں اپنے گھر کا. یہ وہی ملک ہے جس کے وزیر اعلیٰ کے 6 کیمپ آفیسز ہوتے تھے. ہماری گورنمنٹ میں نہیں ہے کیمپ آفس. بٹ یہ ایک ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو گورنمنٹ ہے جو ہمارے پاس, اس میں الائنسز ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ الائنسز کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری کیبنٹ کا سائز یہ ہے. تو آپ پھر کیوں تنقید کرتے ہیں اس پہ؟ میر صاحب ابھی جو آپ نے کلپ چلایا عمران خان صاحب کا, میرے لیے یا آپ کے ناظرین کے لیے یہ کوئی باعث حیرت بات نہیں ہے. ویسے ان باتوں کی وجہ سے عمران خان صاحب پاپولر ہوئے تھے. جی میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ باعث حیرت بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ ان کے سینکڑوں دعوے ایسے ہیں, سینکڑوں, جو انہوں نے اس طرح کے دعوے کیے تھے جب وہ خود اپوزیشن میں تھے, اور عملی طور پر جب حکومت میں آئے ہیں تو ان کا جو پریکٹیکلی ایٹیچیوڈ ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے. یہ ایک نہیں, یہ ہزاروں میں سینکڑوں باتیں جیسے میں نے عرض کی. ابھی جو کابینہ کی بات ہے, میں یہ کہتا ہوں جی کہ یہ 50 وزراء ہیں نا اس وقت, 100 رکھ لیں, لیکن آپ عوام کو کیا دے رہے ہیں؟ سب سے اہم سوال تو یہ ہے. اب معیشت کی بات ہوتی ہے, بڑی لمبی ڈبیٹ ہے وہ, لیکن میں مختصر سی بات کروں گا کہ 98 نہیں 99% پاکستانیوں کے لیے معیشت 3 وقت کی روٹی کا نام ہے. اپنے بچے کی اسکول کی فیس, اس کی دوائی, بجلی, سوئی, گیس بل, اس سے زیادہ معیشت نہ ہونے چاہیے, نہ انہیں پتہ ہے. یہ آپ ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کریں تو پھر تو آپ, میں کہتا ہوں کہ اس سے ڈبل وزیر رکھ لیں, لوگ برداشت کریں گے. لیکن جہاں بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے پروگرام میں دہراؤں گا نہیں, جب یہ ساری ضروریات زندگی کی بات ہو رہی ہے, ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے جو ہر آدمی کے روزانہ کا جن سے واسطہ ہے, تو اس میں لوگوں کو شدید تکلیف ہے. اچھا تکلیف ہے. مرتضیٰ واب صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سندھ حکومت میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو الیکٹڈ نہیں ہیں لیکن وہ کام کر رہے ہیں. اگر چیف منسٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے تو انہوں نے ان کو بنایا ہوا ہے. تو اگر یہی کام وزیر اعظم عمران خان صاحب کرتے ہیں تو ان پہ تنقید کیوں ہوتی ہے؟ نہیں, جیسا کہ آپ نے میر صاحب خود بتایا کہ خان صاحب نے خود اپنے لیے پرابلمز کریٹ کیے اس طرح کے بڑے بڑے اعلانات کر کے. کاش وہ اس طرح کے دعوے نہیں کرتے تو شاید آج یہ امبیرسنگ سچویشن نہیں ہوتی. بٹ میں تو آج بھی پازیٹیو بات کرنا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں خان صاحب آج بھی اپنے وعدے کی تکمیل کی طرف کام کر رہے ہیں. انہوں نے 50 لاکھ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا پاکستان کی عوام سے, تو 50 لاکھ نوکریاں پاکستان کی عوام کو تو نہیں دے پائے, لیکن اپنے جو جاننے والے ہیں, ملنے والے ہیں, ان کو بار بار وہ ایس اے پی ایم وغیرہ بنا کے اوبلائج کر رہے ہیں تاکہ ان کو روزگار لگ سکے, ان کی نوکریاں ہو سکیں. دیکھیے سندھ کے اندر جتنے بھی ایڈوائزرز ہیں انہوں نے الیکشن لڑا ہے, ان کے تمام کے ایسٹس آر ڈکلیئرڈ ود دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. میں نے خود الیکشن لڑا تھا, میرے ایسٹس آر ڈکلیئرڈ. نثار کھوڑو صاحب ہیں, ان کے ایسٹس آر ڈکلیئرڈ. اعجاز جاکھرانی صاحب ہیں, ہز ایسٹس آر ڈکلیئرڈ. سندھ کے اندر صرف ایک اسپیشل اسسٹنٹ ہے جس کے پاس ڈپارٹمنٹ ہے, کسی اور اسپیشل اسسٹنٹ کے پاس کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, کسی ڈپارٹمنٹ کو لک آفٹر نہیں کر رہا. تو میں سمجھتا ہوں وہ جو آپ
فیڈرل گورنمنٹ کی سچویشن کو سندھ گورنمنٹ سے کمپیئر کر رہے ہیں، یہ تھوڑی سی انفیئر کمپیریزن ہے. لیکن اگر پھر بھی عوام اس بات پر مطمئن ہوتی ہے کہ ہمارے جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں گو کہ وہ کوئی ڈپارٹمنٹ لک آفٹر نہیں کر رہے، ان کے پاس کوئی ایگزیکٹو کنٹرول نہیں ہے، اگر وہ کہتے ہیں تو ایسٹس ڈکلیئر کر دیے جائیں گے. جہاں تک میرا تعلق ہے میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے ایڈوائزر جو ہیں ان تمام نے الیکشن لڑا تھا، اور ہماری جو جائیداد ہے، ایسٹس ہیں، لائبلٹیز ہیں، وہ ای سی پی کے ساتھ ڈکلیئرڈ ہیں. آج بھی آپ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ تو خیر الیکٹڈ ہیں، آپ تو ایم این اے، اس لیے میں آپ سے تو بات ہی نہیں کروں گا. جو نان الیکٹڈ اگر بندہ یہاں پہ بیٹھا تھا تو میں اس سے بات کرتا. دیکھیے اب دیکھیے اگر میں بات کروں حامد بھائی اس کے اوپر، آج فیصل سلطان صاحب کی وجہ سے آپ نے یہ بات، ویسے فیصل سلطان صاحب جو ہیں نہیں میں ان کو انکمپیٹنٹ نہیں سمجھتا، وہ بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں، کمپیٹنٹ اور یہ کرونا وائرس میں انہوں نے بڑا اچھا کردار کووڈ 19 میں جو آج پوری وال اسٹریٹ جرنل نے، آپ اس کے اندر جو آپ نے پڑھا ہوگا کہ پاکستان کو کتنا اپریشیٹ کیا گیا اس مارک ڈاؤن پالیسی کو، جس کو سندھ گورنمنٹ نے سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا ہے. مطلب اس پہ کوشش کی گئی ہے کہ اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کو تکنی کا ناز نچایا جائے، پر آپ دیکھیں آج پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. جو بات کر رہے تھے مرتضیٰ وہاب صاحب، ہم نے اپنے وعدے پورے یاد ہیں. ہم وہ نہیں ہے کہ ہم روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کے اور ساری چیزیں چھین لیں. ہمیں 2 سال ہوئے ہیں اور ہم انشاءاللہ دیکھیں نا، آپ مذاق نہیں کرا، آپ روٹی کی بات کرتے ہیں وہاں گندم چوری ہو جاتی، آپ وہاں مکان کی بات کرتے ہیں وہاں چائنا کٹنگ شروع ہو جاتی، آپ ہیلتھ کی بات کرتے ہیں وہاں ایڈز آ جاتی ہے، وہاں کتوں کے کاٹنے سے لوگ مر جاتے ہیں. خیر یہ میرا حال ہے بات کرنے لگا نہیں میں حامد بھائی، بات سمپل سی ہے کہ ہمیں اپنے وعدے یاد ہیں. کووڈ آیا اور انٹرنیشنلی آج الحمدللہ پاکستان سرخرو ہوا. میں ایک بڑا ایک اہم جو سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں طارق فضل چودھری صاحب، کہ کشمیر کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں حکومت اپوزیشن کا ایک ہی موقف ہوتا ہے، لیکن یہ جو کشمیر ہائی وے ہے جو جاتی ہے آزاد کشمیر کی طرف اور آگے سے جاتی ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی طرف، اس کا نام اگر سری نگر ہائی وے رکھا ہے تو اس پر آپ کی پارٹی اعتراض کر رہی ہے. احسن اقبال صاحب ٹویٹس کر رہے ہیں. دیکھیں میر صاحب، جو کشمیر ہائی وے کا نام جو ہے وہ سری نگر ہائی وے رکھا گیا ہے، یہ صرف کشمیر سے محبت کا اظہار ہے. اس کے علاوہ نہ اس کی کوئی حیثیت ہے، نہ اس کا کشمیر کاز کو فائدہ ہے. جو تحریک آزادی کشمیر ہے، کوئی 1% بھی اس کو فائدہ نہیں ہونے جا رہا. یہ محبت کا اظہار ہے. کشمیر سے ہم سب کو محبت ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا، اس میں کوئی گورنمنٹ کوئی اپوزیشن نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ صرف آدھا گھنٹہ جمعے والے دن کھڑے ہونے سے اور اس طرح کی چیزیں کرنے سے ہم کشمیر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے. کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو مودی کی حکومت نے جس طرح جو ایک اسپیشل اسٹیٹس کشمیر کا ختم کیا ہے، اس کے اوپر ہمیں پوری عالمی برادری کو جس طرح جھنجھوڑنا چاہیے تھا، ہم شاید وہ نہیں کر سکے. ابھی بھی موقع ہے اس انکنڈیشنل سپورٹ. ابھی یہ بات ہو رہی تھی جی بل کی، ہمیں یہ کہا گیا کہ جناب یہ نیب کے جو قوانین ہیں ان ریفارمز کو ساتھ جوڑنے کی بات کر رہے ہیں. ہم نے کہا پاکستان کی سلامتی کے ساتھ یا پاکستان کی انٹیگریٹی کے ساتھ کوئی چیز ہم منسلک نہیں کر رہے. انکنڈیشنل سپورٹ ہے، آج بھی ہے، کل بھی ہوگی، ہمیشہ ہوگی. تو لہٰذا یہ جو پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی عزت، کشمیر کی آزادی، یہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. اپوزیشن مرزا وہاب صاحب اس پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو کشمیر ہائی وے کو سری نگر ہائی وے کا نام دیا گیا، کیا یہ مناسب نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں سمبولکلی ایک اچھی چیز ہے، جذبہ خیر سگالی بھی ہے ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے، اور نیچرلی ایک امپورٹنٹ شاہراہ کو جب آپ شری نگر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں ایک بڑی خبر بنتی ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے تو بہت اچھی چیز ہے. لیکن جیسے میرے بھائی طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو پرو ایکٹیو اپروچ ہونی چاہیے تھی، میرے خیال میں اس میں تھوڑی سی کوتاہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے. میں سمجھتا ہوں تمام اپوزیشن سیاسی جماعتیں ہوں، 22 کروڑ عوام ہو، وہ حکومت کے پیچھے کھڑی ہوگی اگر وہ کشمیر کاز کو صحیح طریقے سے لڑیں. کشمیر کے مقدمے کو دنیا بھر میں جس طریقے سے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اس طریقے سے کیا جائے. بٹ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی گورنمنٹ اس کے اندر بھی اتنی پرو ایکٹیو اور متحرک نظر نہیں آتی ہے. اچھا چلیں، ویسے ایک 5 اگست کو اسلام آباد میں کانسٹیٹیوشن واک ہو رہی ہے جس میں کہ صدر بھی ہوں گے اور کشمیری لیڈرشپ بھی ہوگی، وزیر خارجہ بھی آئیں گے. میرے خیال ہے اس میں اپوزیشن کو آنا چاہیے. 5 اگست آئیں گے، آئیں گے آپ کشمیر کاز کے لیے سب آئیں گے. بڑی اچھی بات کی آپ نے، بہت بہت شکریہ علی نواز وان صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، مرزا وہاب صاحب. اور 5 جو واک ہو رہی ہے، اس واک میں اگر اپوزیشن بھی آ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.